ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرائض سادسہ ہے نا. تو میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو نوٹ کرا دی تھیں، اور چلیے کچھ چیزیں اب آگے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. ہیڈنگ ڈالیے من اشہر الکتب المصنفہ فی ھذا العلم، یعنی علم الفرائض کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے کچھ مشہور کتابوں کے نام لکھ لیجیے. ہیڈنگ ڈالیے من اشہر الکتب المصنفہ فی ھذا العلم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہاں، اس فن میں لکھی ہوئی مشہور کتابوں میں سے کچھ کتابوں کے نام ہے نا. تو کتابوں کے نام میں لکھاؤں گا اور ان کے مصنف کا نام بھی لکھاؤں گا. ویسے اس فن میں 2-3-4 کتابوں کے نام جان لیجئے. ٹھیک ہے، لکھیے نمبر 1 ڈالو. نمبر 1. آواز صاف ہے ہماری؟ ہاں، نمبر 1 لکھو. وہ پتہ نہیں تم لوگوں میں سے کوئی بچہ شاید وہ فری کیے رہتا ہے تو سب ادھر ادھر کی آواز کھینچ لیتی ہے موبائل. نمبر 1 لکھو. ہاں، نمبر 1 لکھو. نظم الرحبیہ. نظم الرحبیہ امام رحبی کی کتاب ہے یہ. ہاں، بڑا ہا سے، حلوہ والا ہا. نظم الرحبیہ. مصنف کا نام آگے لکھ لو. للامام ابی عبداللہ للامام ابی عبداللہ محمد بن علی بن حسین. محمد بن علی، ہاں، محمد بن علی بن محمد بن حسین، ایسا لکھ لو. محمد بن علی بن محمد بن حسین الرحبی. ٹھیک. نمبر 2 لکھو. نمبر 2. عدۃ الباحث فی احکام الموارث. عدۃ الباحث، عد عین دال اور ہا تائے مدورہ. عدۃ الباحث، الباحث، عدۃ الباحث فی احکام الموارث. عدۃ الباحث، الف با، الف لام با الف اور ہا، حلوہ والا ہا اور سا، ثمرہ. عدۃ الباحث فی احکام الموارث. یہ ہے للشیخ عبدالعزیز بن ناصر الرشید. للشیخ عبدالعزیز بن ناصر الرشید. اگلی کتاب کا نام لکھو. الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ. یہ عبدالعزیز بن ناصر الرشید کی ہے. عبدالعزیز بن ناصر الرشید. اگلی کتاب کا نام ہے الفوائد الجلیہ. الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ. الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ. یہ ہے الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز. ابن باز کی کتاب ہے یہ.
الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ آگے لکھو ایک کتاب التحقیقات المرضیہ، التحقیقات المرضیہ، یہ کتاب ہے صالح بن فوزان بن عبداللہ بن فوزان، شیخ فوزان کی، صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے۔ ایک کتاب کا نام اور لکھو، عمدۃ کل فارض فی علم الوصایا والفرائض، عمدۃ کل فارض، عمدۃ کل فارض فی فارض، جیسے فرائض لکھتے ہو نا، فرائض فے الف رے زواد فارض، عمدۃ کل فارض فی علم الوصایا والفرائض کتاب کا نام ہے۔ یہ ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے شیخ صالح بن حسن الازہری، للشیخ صالح بن حسن الازہری۔ ٹھیک ہے، کتنی کتابوں جو ہے کتابیں ہو گئیں؟ 5۔ ٹھیک ہے، اور لکھا دوں؟ اور کتابوں کے نام لکھا دوں؟ ٹھیک ہے، اتنا رہنے دو۔ ٹھیک ہے، بہت ساری کتابوں کا نام ہی جانے سے کیا فائدہ، میں نے کتاب پڑھنا ہے نا۔ تو کچھ بتاؤ، چوتھی کتاب کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ ہاں، التحقیقات المرضیہ، اس کا کیا پوچھ رہے ہو کہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان، صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ہمارے پاس کتابوں کی ایک پوری لسٹ ہے، تو کیا لسٹ لکھاؤں، 3-4 کتابوں کے نام لکھا دیتا ہوں، بس کافی ہے اتنا۔ تو اب ہم لوگ اپنی اصلی بحث پہ آتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو جائیداد چھوڑی ہے تو اس کو ہم لوگ ترکہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ترکہ کو کس حساب سے خرچ کیا جائے گا، تو اس کی ایک ترتیب ہے۔ اس کی کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے۔ پہلے کہاں خرچ کیا جائے گا، پھر کہاں خرچ کیا جائے گا، پھر کہاں خرچ کیا جائے گا۔ تو ترکہ کے سے جو متعلق حقوق ہیں وہ 5 علماء نے بیان کیا ہے کہ اور ان کو اعلیٰ ترتیب خرچ کیا جائے گا۔ جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے مال کو کیا اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا یا اس سے پہلے بھی کہیں خرچ کرنے کی جگہیں ہیں۔ تو پہلے میں اس کو ترتیب سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، پھر میں لکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ہے، سب سے پہلا جو ہے، آپ لوگ ایسے رف کرتے رہیے تاکہ لکھنے میں آسانی ہو جلدی جلدی۔ یہ ہے سب پہلے نمبر پہ ہے مؤون التجہیز۔ تجہیز کے مطلب جانتے ہو نا، جیسے کفن دفن، جہز یجہز، تجہیز کے معنی تیار کرنا۔ بھئی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے کفن دفن میں بھی کچھ خرچہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟
تو اس کے کفن دفن میں بھی کچھ خرچہ آتا ہے. تو سب سے پہلا خرچ جو اس کی جائیداد میں سے اس کے مرنے کے بعد کیا جائے گا، جس مد میں خرچ کیا جائے گا، وہ اس کے کفن لانے میں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قبر کھودنے والے بھی اس کا پیسہ لیتے ہیں. کہیں کہیں زمین کے لیے بھی کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہیں کہیں. اور پٹرے وغیرہ کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یا اینٹ وغیرہ کچی اینٹیں لانی پڑتی ہیں تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ سب تجہیز کے خرچ میں آئے گا. تو سب سے پہلا جو اس کی جائیداد میں سے خرچ کیا جائے گا وہ معون التجہیز ہوگا. تجہیز جہیز سے ہے نا، تجہیز. معون التجہیز، معون مانے خرچ ہوتا ہے. تو اس کے تیار کرنے میں، اس کو قبر میں اتارنے تک جو خرچہ لگتا ہے تو اس کو خرچ کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر قرضہ دیا جائے گا. الدیون المتعلقۃ بالترکۃ عینھا، الدیون المتعلقہ بالترکۃ عینھا. دیکھو دوسرے نمبر پہ جو ہے نمبر پر قرضہ ادا کیا جائے گا. اب قرضہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قرضہ تو ایسا ہوتا ہے جو اسی مال سے متعلق ہوتا ہے ایک قرضہ، اور ایک قرضہ ہوتا ہے جو میت کے ذمہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے آفاق؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل میں واضح کر رہا ہوں. مطلب جو میں نے ورڈ بولا، جو لفظ بولا، وہ آپ کو سنائی دیا. دوسرے نمبر پر قرضہ دیا جائے گا. اب قرضے میں اس کی تفصیل ہے. ایک قرضہ ایسا ہوتا ہے جو اس ترکے کے متعلق ہی ہوتا ہے. جیسے مان لیجئے آپ کے والد صاحب کے پاس 4 بیگھے زمین ہے نا، اور آپ کے یا گھر مکان دکان ہے تو، اور آپ کے والد صاحب نے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لے لیا اور اس زمین کو گروی رکھ دیا ہے اسی 2 لاکھ کے عوض کہ اگر میں نہیں دے پاؤں گا تو یہ زمین آپ کی ہو جائے گی. تو یہ قرضہ آدمی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ آدمی کے مال کے ذمہ ہے. یہ ترکہ کے ذمہ قرضہ ہے. سمجھ گئے نا؟ اور ایک قرضہ ایسا ہے کہ آدمی نے اسے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، قرضہ لے لیا ہے. وہ جیسے کسی سے جا کر کے آپ کے والد صاحب نے 1,50,000 اپنے گاؤں میں کسی شخص سے لے لیا کہ بھائی دے دیجئے، مجھے ضرورت پوری ہو جائے میں آپ کو دے دوں گا، اور انہوں نے اپنا کوئی سامان اس کے بدلے گروی نہیں رکھا. تو یہ قرضہ آپ کے والد صاحب نے اپنی جائیداد کے ذمہ لیا ہے کہ اپنے ذمہ لیا ہے؟ اپنے ذمہ لیا ہے. اچھا، تو قرضہ 2 طرح کا ہو گیا نا. ایک ہے کہ جائیداد کے ذمہ قرضہ. جیسے آپ جب بینک سے قرضہ لیتے ہیں نا تو بینک کیا کرتا ہے، آپ کے کھیتی باڑی کی پوری نقل جمع کرا لیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارا قرضہ واپس نہیں کر پائیں گے تو ہم اسی آپ کی جائیداد کو قرق کر کے بیچ کر کے ہم اس پیسے کی بھرپائی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرضہ ہوا آدمی کے ترکہ کے متعلق قرضہ. اور ایک قرضہ ایسا ہوا جیسے کسی آدمی نے کسی آدمی سے قرضہ لیا ایسے بنا جائیداد گروی رکھے ہوئے، تو یہ ہے میت کے ذمہ قرضہ. یہ مطلق قرضہ ہو جائے گا جو میت کے ذمہ ہے. اچھا، اب یہ قرضہ اللہ تعالیٰ کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے اور آدمی کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے یا آدمی کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے مان لیجئے آدمی کا قرضہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے والد صاحب نے گاؤں میں کسی شخص سے قرضہ لیا 2-4-10 ہزار کہ آپ مجھے دے دیجئے، میری ضرورت پوری ہے تو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا قرضہ کیا ہے؟ اللہ کا قرضہ یہ ہے جیسے مان لیجئے اس آدمی کے اوپر حج واجب ہو گیا ہے، اس نے نہیں کیا ہے، اور اس کے حج واجب ہوا، اس نہیں کیا، 1-8 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یا کفارہ کوئی باقی ہے. کفارہ ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. یا مال میں زکوٰۃ ہے تو مال میں اس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے اپنے مال سے، تو یہ کسی آدمی کا خاص قرضہ ہے کہ قرضہ اللہ کا ہو گیا، یہ اللہ کا قرضہ ہو گیا. تو بہرحال
سب سے پہلے اب دیکھو، اب بات سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کے، جتنے لوگ لائن پہ ہو سب کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو سب سے پہلا کہاں خرچ کیا جائے گا؟ اس کے تجہیز و تکفین میں جو خرچ لگے گا سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ قرضہ دیا جائے گا جو اس نے اپنی جائیداد کے ذمہ قرضہ لیا ہے۔ کس کے ذمہ؟ جائیداد کے ذمہ قرضہ لیا ہے۔ اگر اس کے بینک میں پیسے ہیں تو اس کو نکال کر کے دیا جائے گا، نہیں تو اس کی جائیداد بیچ کر کے دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تیسرے نمبر پر وہ قرضہ دیا جائے گا جو آدمی نے اپنے ذمہ لیا ہے، اب وہ قرضہ چاہے اللہ کا ہو، یعنی حج یا کفارہ یا زکوٰۃ باقی ہے، یا کسی آدمی کا لیا ہو، تیسرے نمبر پر اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پر 3 اسٹیپ سمجھ میں آ گیا؟ آفاق 3 اسٹیپ ایک دم سمجھ میں آ گیا؟ آدمی کا مال کس حساب سے خرچ کیا؟ دیکھو یہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے بیٹا، اس کو بہت دھیان سے سنو پڑھو، ورنہ بہت گڑبڑی کرتے ہیں اس کو لوگ۔ کیا کرتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ کے یہاں کیا رواج ہے، آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹے اس کی جائیداد کو بانٹ لیے، اب ابو کتنا کس کا قرضہ باقی ہے وہ کچھ کوئی نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ دے، وہ کہتا ہے وہ دے، ایسے ایک دوسرے پر ٹالتے رہتے ہیں، اور ان کی جائیداد ہوتے ہوئے بھی وہ قرض دار ہو کر کے مر جاتے ہیں، اور ان کی روح کو ایسے پریشانی ہوتی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو مال کو کس لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا؟ پہلے نمبر پر کیا بتایا بیٹا؟ سب سے پہلے مال کہاں خرچ کیا جائے گا آدمی کا؟ کیا اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا مرنے کے بعد مال؟ نہیں، اس کی تجہیز و تکفین میں پہلا خرچہ کیا جائے گا، دوسرا خرچہ وہ قرض دیا جائے گا، دوسرے نمبر پہ وہ قرض دیا جائے گا جو اس کے مال کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟